بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا نور، اور اس موضوع یا اس ٹاپک کا تعلق اس دنیا سے ہے جس کی طرف میں اور آپ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کا ہر گزرتا دن ہمیں اس دنیا کے قریب کر رہا ہے اور اس دنیا سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق بھی ہماری آج کی اس دنیا سے بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، اللہ تعالیٰ کا نور۔ اور آج ہم اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ کل مخلوقات کا خالق ہے اور جو تمام مخلوقات کا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو علم عطا نہ کیا ہوتا، سکھایا نہ ہوتا، تو آج اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق بھی اپنا کام کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سکھائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پودوں کو سکھایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، جانوروں کو سکھایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، حشرات الارض کو سکھایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور کل مخلوقات کو یہ سکھایا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اپنی مخلوقات دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہم انسانوں کو اپنے نام سکھائے ہیں، اپنی صفات سکھائی ہیں، اپنے افعال سکھائے ہیں۔ اور ہم جتنی بھی اللہ رب العزت کی تعظیم کرنے کی کوشش کر لیں اور جتنی زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کر لیں، جتنی زیادہ اپنی زبان اور اپنے قلم سے اور اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر لیں، اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری اس تعریف سے، ہماری اس حمد و ثنا سے کہیں زیادہ بڑی ہستی ہے، جس کا ادراک ہم اس محدود سی انسانی عقل کے ذریعے کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری عقل ایک خاص حد پہ جا کے رک جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارا علم ایک خاص حد پہ جا کے رک جاتا ہے، ہماری نگاہیں ایک خاص حد پہ جا کے رک جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت حدود کا پابند نہیں ہے۔ وہ اس قدر عظیم ہستی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارے علم سے کہیں زیادہ جاہ و جلال والا ہے، ہماری تعریف اور ہماری حمد و ثنا سے کہیں زیادہ حسن و جمال والا ہے، اور کبھی بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا کیا ہے۔ اور اس دنیا کے اگر سارے درخت بھی قلم بن جائے اور سارے دریا بھی روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، تو اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی ہستی کے بارے میں کلام ختم نہیں ہوگا، لیکن ہماری انسانوں کی کائنات کی آخری حدود بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ علماء کرام اور مفسرین کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں سے ایک اس کا نام النور ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس کا نام بھی النور ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو بیان کرتی ہے۔ اس میں خوبصورتی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا جلال بھی پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ہستی کا رعب اور وقار بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ ہی کے نور سے آسمانوں اور زمین میں نور ہے۔ اللہ رب العزت کے نور کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین منور ہیں،
میں یہاں روشنی نہیں کہہ رہی، روشنی لفظ نور کو بیان نہیں کرتا، نور نور ہے اور یہ ایک الگ سی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے نور کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ خود بھی نور ہے، اور یہ بیان کیا کہ وہ نور کے پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نور کا حجاب پڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ 3 طرح کے نور ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ رب العزت کے نور سے منور ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ پر نور کا حجاب پڑا ہوا ہے۔ یہ 3 انوار تو قرآن اور سنت کے حدیث سے ٹیکسٹ سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور اس بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارکہ تھی، اور آئیے آج سے ہم بھی اس عادت کو اپنا لیں کہ جب رات کے وقت تہجد نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کا استفتاح یعنی آغاز اس طویل دعا کے ساتھ کرتے جس کے الفاظ ہیں اللہم لک الحمد، اے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف آپ کے لیے ہے، انت نور السماوات والارض، آپ بے شک آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ اور اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں زمین اور آسمان کا نور ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ انہی الفاظ میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے، اور آپ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ یعنی ہم مسلمان آپ کے اس نور کا جو کہ آپ نے اپنے لیے بیان کیا اقرار کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ پھر دارمی ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی لیس عندہ لیل ولا نہار، تمہارے رب کی دنیا میں نہ تو کوئی رات ہے نہ دن ہے۔ یہ دن اور رات کا تعلق ہم انسانوں کی دنیا سے ہے، تو آپ کے رب کی جو دنیا ہے وہاں نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے۔ نور السماوات من نور وجہہ، آسمانوں میں جو اللہ رب العزت کی دنیا ہے اس میں اس کی ذات کی وجہ سے نور ہی رہتا ہے، منور ہوتا ہے۔ تو آسمان اللہ کے نور سے منور ہیں، زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہیں، اور وہاں اس دنیا میں دن اور رات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ دنیا کسی سورج کی محتاج نہیں ہے، کسی چاند کی محتاج نہیں ہے کہ رات ہوگی تو چاند ہوگا، بلکہ اللہ کے نور سے دمکتی رہتی ہے، منور رہتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت خود بھی نور ہیں، اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان نور کا حجاب ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس حجاب کو ہٹا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جہاں باقی دیگر تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت کے نور کی قدرت اور طاقت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا وہ نور کس قدر زبردست ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے ہم مخلوقات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان نور کا وہ حجاب قائم کر رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات چلی جا رہی ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نور کے اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کائنات کی کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے احتجب اللہ من خلقہ باربع، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے درمیان 4 حجاب حائل ہیں، 4 پردے، 4 تہیں حائل ہیں، بنار آگ سے، وظلمت اور اندھیرے ہیں، ونور پھر نور ہے، وظلمت اور پھر اندھیرے ہیں۔ تو یہ 4 پردے، 4 تہیں، اللہ عالم وہ پردے کیسے ہیں، وہ تہیں کیسی ہیں، لیکن جو ہماری انسانی زبان جس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہے وہ یہی ہے۔ یہ دارمی کی روایت ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس کی مثال وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا کیجیے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی میرے دیدار کی طاقت اور ہمت نہیں رکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے
اور یہ دنیا فانی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اور آخرت کی زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی میں تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری فانی ہے، اور آخرت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ باقی ہے، تو تمہیں جو وجود ملے گا وہ بھی باقی رہنے والا ہوگا، تو باقی کو دیکھ سکتا ہے، فانی باقی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتی کہ وہ دنیا میں مجھے دیکھ سکے، اور یہ وہی بات ہے جو پیچھے میں نے دہرائی ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانی یہ ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور اور ہمارے درمیان نور کا ایک ایسا حجاب حائل کر رکھا ہے کہ اگر وہ اٹھا دیا جائے تو ساری دنیا فنا ہو جائے، اس نور کی تاب نہ لا سکے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عملی طور پر دلیل دکھائی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیا ہے۔ قال رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرمائش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بھی ہے، اپنے رب کے لیے شوق اور محبت بھی ہے، جو کہ ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ موت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی نے اپنی موت کے فوراً بعد اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا۔ موت کے بعد جب فوراً فرشتے انسان کو لے جا کر رب کے سامنے کھڑا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان دائیں طرف دیکھے گا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، بائیں طرف دیکھے گا کوئی نہیں ہوگا، پیچھے دیکھے گا کوئی نہیں ہوگا، اور سامنے اس کا رب ہوگا، اور وہ اور اس کا رب ہم کلام ہوں گے۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تھا لیکن سرخ ہو گیا تھا، تو یہاں پر بھی ذرا دیکھیے کہ پہاڑ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور بہت بڑی طاقت ہے پہاڑ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، تو اللہ رب العزت نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کو ظاہر کیا، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ، فرمایا اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، بہت بزرگ و برتر ہیں، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ظاہر کریں گے، اس کے سامنے کوئی اور نور ٹھہر نہیں سکے گا، ایک ہی نور باقی بچے گا قیامت والے دن، اور وہ اللہ رب العزت کا نور ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا؟ شوق اور اشتیاق دیکھیے کہ اتنا بڑا سفر آپ کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کی دنیا تک آپ گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، مجھے ایک نور سا نظر آتا تھا۔ اور ایک اور روایت ہے رأیت نورا، میں نے ایک نور سا دیکھا ہے۔ اور مسلم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان نور کا حجاب حائل تھا، تو میں اس کو کیسے دیکھ پاتا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم سے 5 باتوں کی نصیحت کی یا وصیت کی۔ فقال، اور فرمایا، ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ینام، اور اس کے لیے یہ روا بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، یخفض القسط ویرفعہ، عدل و انصاف کا میزان اس نے تھام رکھا ہے، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، رات کے عمل سے پہلے دن کا عمل اس کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں،
اور دن کے عمل سے پہلے رات کے اعمال اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اس کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے اور وہ نور کا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے النار، آگ کا ہے۔ لو کشفہ، اللہ تعالیٰ اگر اس حجاب کو اٹھا لیں، چاہے وہ نور کا ہے چاہے وہ آگ کا ہے، لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ رب العزت کے اس نور کے سامنے اس کی کل مخلوقات فنا ہو کر رہ جائے۔ جیسے وہ پہاڑ فنا ہو گیا جس پر صرف اس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر کیا، اور وہ تجلی جو ظاہر ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو منظر پیش آیا، اور اس منظر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر یقین کر گئے کہ میرا رب کوئی بہت عظیم اور بڑی طاقتور قسم کی ہستی ہے جو اس کائنات کو ملیا میٹ کر کے رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان نور کا حجاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو نور ہے وہ ہر چیز کو فنا کر دے اگر وہ ہم پر ظاہر ہو جائے۔ اور یہ نور اللہ رب العزت کا جاہ و جلال اور اس کا جمال ہے۔ اس میں خوبصورتی کا پہلو بھی ہے، کسی چیز کا اتنا خوبصورت ہونا کہ انسان اپنے سینسز سے نکل جائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر خواتین نے انگلیاں کاٹ دیں، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ یعنی ایک ایسی لمٹ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، خوبصورتی اس لیول پر چلا جائے کہ جس پہ انسان اپنے سینسز کھو بیٹھے، اسے یاد ہی نہ رہے میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس میں حسن یعنی جمال بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں جاہ و جلال بھی پایا جاتا ہے۔ اور جب انسانی عقل اللہ رب العزت کے اس نور پر غور کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العزت کی عظمت پر غور کرنا شروع کرے، اور خاص طور پر جب ہم یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس کائنات جو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، ہم تو زمین پر رہ رہے ہیں نا، آگے زمین کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے، جب اس کی مخلوقات کا بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اس کا اتنا سا ذکر کرتے ہیں جو ہماری محدود انسانی عقل سمجھ سکے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کائنات کی چیزوں کو ہمارے ذہن کے قریب کر سکے۔ مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ انسانی عقل سے بیونڈ ماورا ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث قدسی یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، اور جو کبھی جس کا خیال کسی دل پر آیا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ جو نور کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے تصور سے ماورا کوئی چیز ہے، جس کو کہ ہم نور کہہ کے سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ سدرۃ المنتہا جنت کے اعلیٰ ترین طبقے میں پایا جانے والا درخت ہے، جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور یہاں آ کر فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس بھی علم صرف یہاں تک ہے، اس سے آگے کیا ہے نہ ہم گئے ہیں، نہ اس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا علم ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک ہے سدرۃ المنتہا، جیسے جنت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک شرف اور افتخار عطا کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب آپ کو سدرۃ المنتہا دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حسن جمال کو دیکھتے رہ گئے، اور آپ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں فیسینیٹڈ بائی، کسی چیز سے فیسینیٹ ہو جانا اور اس کو دیکھتے ہی رہ جانا، دیکھتے ہی چلے جانا۔ پھر اس کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے، یہاں تک کہ میں اور وہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر کچھ رنگ چھا رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ رنگ کیا ہے، وہ رنگ آپ ڈسکرائب نہیں کر سکے، بیان نہیں کر سکے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے،
اور ایک اور روایت میں فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا، میں نے اس کے پاس بہت عظیم نور کو دیکھا۔ کیسا نور تھا، کتنا عظیم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہمارے لیے بیان نہیں کر پا رہے مکمل طور پر۔ اس کی وجہ یہی ہے ہماری وکیبلری بڑی محدود ہے، ذخیرہ الفاظ بڑے محدود ہیں، اور ہماری عقل کی بھی حد ہے اور علم کی بھی حد ہے، جبکہ وہ دنیا لامحدود ہے اور اللہ نے جو کچھ وہاں پیدا کیا ہے، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ صرف ایک آنکھ پر غور کریں کتنی بڑی دنیا ہے، انسانی جسم تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت ہی بڑی دنیا ہے۔ آپ ایٹم کے اوپر غور کریں تو وہ کتنی بڑی دنیا ہے اور اس میں کتنی باریکی سے نظام پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری دنیا کی حالت ہے، جو وہ دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اس کا ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اس قدر خوبصورت ہے، ایک اور روایت میں آپ کے الفاظ ہیں اس کے حسن و جمال کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ دنیا کتنی خوبصورت ہے کہ جس کے حسن و جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، جہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی شاندار مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے حکم سے جو کچھ چھا رہا تھا چھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے حسن جمال کو بیان کر سکے۔ درخت کا حسن و جمال ایک طرف ہے، اور درخت کے اوپر جو کچھ چھا رہا تھا اس کے حسن و جمال کو بھی کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی کہہ سکے۔ اور پھر اسی طرح سے تمام ہمارے جو مفسرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ دراصل اس پر اللہ رب العزت کا نور چھا رہا تھا۔ اس نور کی کیفیت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی اس محدود ذخیرہ الفاظ کے ذریعے سے، اس محدود عقل اور حواس کے ذریعے سے اس نور کو پا ہی نہیں سکتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت کا نور چھا رہا تھا۔ ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر سونے جیسی کوئی مخلوق چھا رہی تھی، یعنی کس قدر خوبصورت ہوگی سونے جیسی چمکتی دمکتی مخلوق۔ اور پھر ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر ایسے ایسے رنگ چھا رہے تھے کہ جو نمبر میں بھی لاتعداد تھے اور جن کو دنیا کی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ ہمارے پاس تو بڑے محدود رنگ ہیں نا، ہم انہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یہ پرائمری کلرز ہیں، یہ سیکنڈری کلرز ہیں، اور یہ ان کے فردر شیڈز ہیں۔ تو وہاں پر رنگ ہی اتنے زیادہ تھے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہاں پر اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک اور مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سدرۃ المنتہا کے درخت پر فرشتے چھا رہے تھے، اور ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت کا نور چھا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہم انسانی زبان میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زبان میں بیان نہ کر سکے۔ یعنی وہ اس قدر خوبصورت تھا، اس قدر جاہ و جلال والا تھا، اس قدر جمال والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمارے لیے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھے۔ آپ ان کو بیان ہی نہیں کر سکے کیونکہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی، اس کے نور اور اس کے جاہ و جلال اور اس کے روب دبدبے اور وقار کا یہ عالم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے اپنے نور کی خوبصورتی کیا ہوگی، اور کس قدر خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو آخرت کی زندگی میں اللہ رب العزت کے دیدار کا شرف اور انعام پائیں گے۔ اور پھر کس قدر خوش قسمت ہوں گے وہ مومن جنہیں بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لذت بھری نعمت عطا ہوگی، اور جو زبان سے کہہ اٹھیں گے اس کے بعد ہمیں جنت کی کوئی نعمت اتنی مرغوب نہیں، بس ہم اپنے رب کو ہی دیکھتے رہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تمنا کریں گے کہ اب ہمیں باقی جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے رب کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ قیامت والے دن جب چاند بے نور ہو جائے گا، اور جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور جب آسمان پھٹ کر بکھر جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے تو اس کائنات کا نور ختم ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچیں، اگر آج اس دنیا میں ابھی ابھی سورج کام کرنا بند کر دے تو کس قدر اندھیرا چھا جائے گا، اور اگر رات کو چاند بھی نہ رہے تو ہم کتنے اندھیروں میں پھنس جائیں گے، اور اگر ستارے بھی ختم کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو اس کی ہولناکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روشنی اور نور کا سسٹم بنا رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے انسانیت اور کل کائنات جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اور جب اندھیرے میں ڈوب جائے گی تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے نور سے یہ زمین ایک دفعہ پھر منور کی جائے گی، کیونکہ چاند ستارے تو سارے اللہ تعالیٰ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو قیامت والے دن، حشر کے دن اپنے نور سے منور فرمائیں گے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ، پھر تیرا رب آ جائے گا، اللہ رب العزت تشریف لے آئیں گے، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفے بنائے ہوئے قطار در قطار فرشتے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69، اس وقت یہ زمین اللہ رب العزت کے نور سے منور ہو جائے گی۔ سورج چاند ستارے ایک طرف، اور اب اللہ رب العزت کے نور سے یہ زمین منور ہو جائے گی۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایسا وجود عطا کریں گے جو اس دن اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کے قابل ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسے آج دنیا کی زندگی میں ہمیں سورج کی روشنی نقصان نہیں پہنچاتی یا چاند کی روشنی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور پھر اللہ رب العزت اس دن اپنی مخلوق کو وہ قوت عطا کریں گے، دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور وہ جسم عطا کریں گے جو آخرت کی زندگی کے مطابق ہوگا، اس کی ضروریات کے مطابق ہوگا۔ ابھی جو جسم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ اس دنیا کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کے نور کے حسن و جمال کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پہلا قدم رکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، تعریف کریں گے، اور پھر جنت کی نعمتیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ اور چاہیے؟ جیسے ہم اپنے گھر میں آئے مہمان سے پوچھتے ہیں کچھ اور لائیں آپ کے لیے۔ بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے کہ ہمارا رب ہم سے پوچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی اور ہمارے پیاروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے رب پوچھے کچھ اور چاہیے اور دوں۔ فیقولون، تو جنت والے خوش ہو کر جواب دیں گے، الم تبید وجوہنا، اے اللہ تعالیٰ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنت، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، اور آپ نے ہمیں اس آگ سے نجات عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دیں گے، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو اہل ایمان اس دن جنتی محسوس کریں گے اب تک اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھیں ان میں سب سے زیادہ لذیذ، سب سے زیادہ خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے فریش تر و تازہ آئیں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 سے 25 ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت اپنے نور کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے وہ نور ہے، اور اس فارمولے کو اپنے پاس لکھ لیجئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے وہ نور ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں میرے اور آپ کے پاس اپنے نور کا کچھ حصہ بھیجا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نور کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت ڈیٹیل لیسن اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ ہوگا، نور پر نور، نور در نور۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کیا نور ہے تاکہ ہم اس کی ناقدری نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 144 میں، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی و نور، اس میں ان قوموں کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ نور ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے امت محمد ہم نے آپ کی طرف بھی نور مبین عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نازل کیا ہے قرآن کریم۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ نور ہے۔
مثال کے طور پر ایمان اللہ کی طرف سے آیا ہے، نور ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، نور ہے، اور پھر ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ نور ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ نور ہے، حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ نور ہے، یہ سب نور ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ نور ہے، اور جو اس زمین سے ہے وہ اندھیرے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس نور کی کتنی قدر کی، اس نور کو کتنا اپنانے کی کوشش کی، اس نور سے کتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر کیا میرے دن اور رات میں قرآن کریم کا کتنا حصہ ہے؟ میرے دن اور رات میں نماز نور ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور شب معراج کو یہ تحفہ امت محمدیہ کو دیا گیا تھا۔ قرآن ایمان نور ہے، میرا اور آپ کا ایمان کتنا بڑھتا رہتا ہے اور کہاں گھٹتا رہتا ہے، کتنا نور ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس نور کی قدر کریں گے تو وہ آخرت میں اسی مناسبت سے ہمیں اپنا نور عطا کرے گا۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ سب نور ہی ہے۔ اس نور کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ قرآن کریم، ایمان، ذکر، دعا، تلاوت، نیکی کے کام کرنا، جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سب نور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، تو یہ سب نور ہیں۔ اور یہ جو نور ہے یہ مانوی نور کہلاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ طاقت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اس نور کو قبول کریں اور اس نور سے اپنے آپ کو بھر لیں۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس کسی نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو اس نور سے بھر لیا، اور یہ ایمان اور قرآن کا مثال کے طور پر نور ہے، تو قیامت والے دن عدن کے باغوں میں اسے اپنے رب کا نور عطا کیا جائے گا، اور اس نور کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں وہاں اضافہ ہوگا۔ تو میرے اور آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا نور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ ایمان کا نور، قرآن کا نور، نماز کا نور، ذکر کا نور، روزے کا نور، زکوٰۃ کا نور، حج کا نور، نوافل کا نور، جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ کی مخلوقات کی مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، جتنی بھی نیکیاں ہیں، یہ سب کی سب آپ کے اندر نور کو پیدا کرتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نور عطا کیا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس نور کو جذب کریں، ایبزارب کریں۔ اس حوالے سے بڑی اہم میں ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسے ترمذی نے بیان کیا ہے اور البانی نے حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو، ان اللہ عز وجل خلق خلقہ فی ظلمت، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کہیں اندھیروں میں، نہ وہاں پر چاند تھا، نہ وہاں پہ سورج تھا، نہ ہم اس زمین پہ تھے، کہیں اندھیروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان انسانوں مخلوقات پہ ڈالا۔ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، جس تک اللہ کا وہ نور پہنچا وہ دنیا کی زندگی میں ہدایت پا گیا۔ وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، اور جس تک وہ نور نہیں پہنچا وہ دنیا کی زندگی میں گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اپنا نور ظاہر کیا، کچھ انسانوں تک وہ نور پہنچا اور کچھ تک وہ نہیں پہنچا۔ کن انسانوں تک وہ نور پہنچا؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے نور والے راستے کو اختیار کریں گے۔ اور جن لوگوں تک نہیں پہنچا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی زندگی میں نہ تو ایمان لائیں گے، نہ عمل صالح کریں گے، نہ نور والے راستے اختیار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بہت سارے قریبی رشتہ دار ایمان نہیں لائے، بلکہ دین اسلام کی دشمنی میں جان دے دی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نور کیا ہے اور اس نور کے ساتھ ہمارا ازلی اور ابدی تعلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، قرآن کا نور، عمل صالح کا نور، فرما برداری کا نور، یہ اطاعت کا نور، اور اس کے ذریعے سے اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس نور کی طاقت سے صاحب ایمان انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔
حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نور دراصل ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، یہ نور آپ کے دل پہ اترتا ہے، وہاں سے آپ کو ایمان کی طاقت ملتی ہے۔ اور اس کی مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے نوجوان جو جسمانی طاقت میں بہت اچھے ہیں، وہ اٹھ کے جا کے مسجد میں تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن 70-80 سال کے بابا جی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ول پاور ایمان کے لیے کہاں سے آئی؟ عمل صالح کے لیے کہاں سے آئی؟ آج آپ یہاں اس کلاس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ موجود نہیں ہیں، یہ ول پاور آپ کو کس نے دی؟ یہ میرا اور آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس نے کچھ کو دی ہے، اس نے کچھ کو نہیں دی۔ جن کو دی ہے وہ پہنچ گئے، اور جن کو نہیں دی، یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ قرآن کریم از سورس آف آل نالج، قرآن کریم تمام علم کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے صلاحیت انسان کو عطا کی ہے اور اپنا نور عطا کیا ہے، مومن کی طاقت اس کے دل میں ایمان کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے، ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر مومن جب اپنے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے، اپنے ایمان کو پالتا رہتا ہے، تو یہ نور اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے دل سے نکل کر اس کے چہرے پر چھلکنے لگتا ہے، اس کے اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور بہت تفصیل کے ساتھ میں اگلے لیسن میں بتاؤں گی ہمیں کیوں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور عطا کر دے، میری آنکھوں کو نور والا بنا دے، میرے کانوں کو، میرے پاؤں کو، میرے ہاتھوں کو نور ہی نور عطا کر دے۔ اور یہ دعا ہم سب کو فرض مانگنی چاہیے، ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں۔ پھر یہ نور آہستہ آہستہ مومن کے پورے جسم میں پھیل کر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور جب مومن قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا، اس کے آگے یہ نور اس کے لیے راستے کو منور کرے گا، جس دن نہ چاند ہوگا، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، اور ابھی اللہ رب العزت بھی نہیں پہنچے ہوں گے اپنا نور لے کے، اور اس اندھیرے میں یہ نور اس کو راستہ دکھائے گا۔ تو یہ نور مومن کی دنیا میں بھی طاقت ہے، اور مومن کو یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اب میرے اور آپ کی پرسنل ایفرٹس پہ ہے کہ ہم اس نور کو کتنا گرو کر لیں، کتنا نرچر کر لیں۔ جتنا زیادہ نیکیوں میں وقت گزاریں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے نور میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر باطل کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کا ایمان گھٹتا جائے گا، نور بھی گھٹتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ آپ اس ایمان اور نور کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ اترے گا، اور یہ قیامت والے دن قبر میں ہم سے پہلے نکل کے ہمارے راستے روشن کر دے گا۔ اور پھر یہ ہمارے آگے آگے دوڑتا ہوا ہمارے لیے پل صراط کے رستوں کو بھی روشن کر دے گا۔ ہم نہ صرف قبر سے نکل کر آسانی سے باقی سفر طے کر سکیں گے، بلکہ پل صراط کو بھی کراس کر جائیں گے۔ اور یہ نور ہمیں ہماری ایمان کی والیوم کے مطابق عطا کیا جائے گا جو ہم دنیا کی زندگی میں رکھتے تھے۔ اور یہ نور منافق کو نہ دنیا کی زندگی میں عطا ہوتا ہے، نہ آخرت کی زندگی میں عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت منافق کو اپنا نور عطا نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے یہی حقیقت ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ اس کا نور آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پھر اس کا نور مومن بندوں کے دلوں میں ہے۔ دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نور موجود ہے، آسمانوں اور زمین میں، اور میرے اور آپ کے دل میں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کو ایبزارب کریں، اس کو ڈال سکیں، اور یہی شیطان نہیں چاہتا۔ وہ ہمیں ہر اس نیکی کے کام سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں ہمارے دین اور ایمان کو تقویت پہنچے اور ہمارے نور میں اضافہ ہو۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، ان منافقوں کی، استوقد نارا، جو کہ آگ جلاتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نور کا سرچشمہ اور سورس تو اللہ کی ذات ہے، تو اس دنیا کے ذریعے سے ہی اپنا نور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب یہ آگ روشن ہو جاتی ہے اور ان کے ماحول میں روشنی پھیلنے لگتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے جاتے ہیں، بجھ جاتی ہے، کیونکہ جب ان کو موت آئے گی اور جب قبر میں اتریں گے تو بے نور اترے گا منافق انسان۔ یہ اعزاز اور یہ انعام صرف اور صرف اللہ کے مومن بندے کو ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کا نور اس کے ساتھ ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہے، قبر سے نکل کر بھی اس کے لیے رستہ روشن کرے گا، پل صراط پر بھی اس کے لیے روشن کرے گا، اور اس کے کل بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اور ان منافقوں کے دلوں میں پھر کفر اور شرک اور شکوک اور شبہات کی حرارت باقی رہ جاتی ہے۔
حرارت رہ جاتی ہے اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کا جو نور ہے ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں کن کن شکلوں میں موجود ہے۔ ہم اس کی باقاعدہ فہرست بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ نور سے نوازیں۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نور ہے اور انتہائی شاندار انعام ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم اس کے لیے وقت نہ نکال سکیں اور باقی دنیاوی مصروفیات کے لیے ہم وقت نکالتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ نور کے لیے وقت نکالیں، اسے سیکھیں اور اپنے پیاروں تک اور کل انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔